ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، اس ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہیں اور اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی رب کے نزدیک 12 ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں۔ اب ان 12 مہینوں میں سے 8واں مہینہ جو ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خیر کثرت سے تقسیم ہوتی ہے اور رزق بھی اس مہینے میں بندوں پر اسی ماہ میں جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان، اس کا نام اس لیے شعبان رکھا گیا کہ روزہ دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو بندہ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعبان، یہ اس مہینے میں خیر جو ہے وہ کثرت سے تقسیم ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں رزق جو ہے وہ رب تعالیٰ اس کی تقسیم جو ہے اس مہینے میں کرتا ہے، اور شعبان کے روزے باعث رحمت اور برکت ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں، اس لیے میں اس مہینے میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر اللہ، رمضان رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مہینوں میں جو سب سے زیادہ پیارا مہینہ لگتا وہ شعبان المعظم کا مہینہ لگتا۔ سب سے پیارا مہینہ کون سا لگتا؟ شعبان المعظم کا مہینہ لگتا۔ شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان اس کے 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ 5 حروف ہیں، اور ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شعبان کی شین جو ہے اس سے مراد شرف ہے، یعنی بندوں کا رب کی بارگاہ سے مشرف ہونا۔ فرماتے ہیں شعبان کی جو عین ہے اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے مرتبے جو ہے وہ بلند فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے مرتبے جو ہے وہ بلند فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا شعبان کی جو با ہے اس سے مراد بلائی ہے، یعنی اس کی عبادت سے بلائی حاصل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی جو بندہ شعبان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے پر اپنی بلائی جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا شعبان کی جو الف ہے، الف سے مراد الفت ہے، یعنی اس مہینے میں جو رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے پر محبت اور الفت فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر محبت اور الفت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نون جو ہے اس سے مراد نور ہے، یعنی اس ماہ کی فضیلت حاصل کرنے والے نورانیت حاصل کر لیتے ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے پر اپنی انوار و تجلیات کا ظہور فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب تعالیٰ کا مہینہ ہے، رمضان رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کو جزا رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جس نے شعبان کا احترام کیا اور اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا، اس میں عبادات کی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے کو رب کی بارگاہ سے اجر دلوائیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کل بروز قیامت اس بندے کی شفاعت بھی کریں گے۔ اور شفاعت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی جو بندہ رمضان کے مہینے میں
روزے رکھے گا، عبادات کرے گا، اس کو تو رب تعالیٰ خود اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو شعبان کے مہینے میں رب تعالیٰ کی عبادت کرے گا، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے گا، شعبان کے مہینے میں راتوں کو اٹھ کر کثرت سے نوافل ادا کرے گا، عبادات کرے گا، اس مہینے میں رب تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرے گا، تو نبی پاک علیہ السلام اس بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لے کر دیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایسے بندے کے فرمایا کہ اس بندے کی میں شفاعت بھی کروں گا جو بندہ جو ہے وہ شعبان کا احترام کرے گا، جو بندہ شعبان کا احترام کرے گا۔